کہ سرکار کے والد محترم حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک سلسلہ نسب جو بیان کیا جاتا ہے اللہ اس کو بڑی فضیلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نسب نامہ حضرت معاذ بن عدنان، یہ تقریباً 21ویں نمبر تک سرکار کے باپ بنتے ہیں حضرت عدنان، یہاں تک سرکار نے آ کے اپنا نسب نامہ بیان کیا مسلم شریف میں، اس کے آگے سرکار نے نسب نامہ بیان نہیں کیا۔ اسی بنیاد پر علماء فرماتے ہیں سرکار کا جو نسب نامہ ہے وہ آگے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یا پھر حضرت آدم تک وہ بیان نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہیں ایسا نہ ہو جائے اس عظیم ہستی کے آباء و اجداد میں کسی ایسے بندے کو داخل کر دیا جائے جو سرکار کا باپ نہیں ہے، تو یہ ایک گستاخی اور بے ادبی کا پہلو بنے گا۔ تو حضرت معاذ بن عدنان تک بیان کیا جائے گا۔ اب تھوڑا سا برکت کے حوالے سے ہم اگر اس چیز کو دیکھیں، سرکار کی ذات اور سرکار کی شان بڑی برابر ہے، کوئی اس کے اندر دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسرا پہلو نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں سرکار کا نور آتا رہا وہ ساری ہستیاں بڑی بڑی ان کے بڑے رتبے تھے۔ آج ہمارے بعض لوگوں کو اور بعض نوجوانوں کو یہ چاہ ہے کہ ہمیں صحیح سند کے ساتھ روایت کو بیان کیا جائے، اس کی سند صحیح ہونی چاہیے، اس کا متن بھی صحیح ہونا چاہیے، صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ روایت۔ جناب امام ابن اسحاق نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی کی اس کے اوپر سند مور بھی ہے کہ یہ سند صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جا رہے تھے، قریش میں ہوگا جھگڑا، قریش میں ہوگا جھگڑا، اس جھگڑے کی خاطر فیصلہ کروانے آپ کہیں جا رہے تھے، چٹیل میدان آ گیا، لوگ بھوک سے مرنے کے قریب تھے۔ اس وقت جناب عبد المطلب کی سواری کے اوپر تھے، اس سواری نے پاؤں مارا، نیچے سے پانی کا چشمہ نکل گیا، صحیح سند کے ساتھ۔ جب ان ہستیوں کی شان یہ ہے تو کریم آقا کی شان کتنی ہے؟ یہ سرکار کے دادا جان، وہ نبی نہیں تھے، وہ نبی نہیں تھے، لیکن دیکھیں جو نبیوں کے تاجور ہیں، نبی نہیں تھے لیکن سرکار کا نور ان کے جسم اقدس میں وہاں بڑی عظیم ہستی تھی۔ اچھا، سرکار کے آباء میں سے ایک ہستی ہوئی ہے قصی بن کلاب، یہ 5ویں نمبر پہ سرکار کے باپ ہیں، قصی بن کلاب، بڑے کارنامے ادا کیے، بڑے عظیم کارنامے ادا کیے۔ جناب اسماعیل کی اولاد سے کعبہ کی تولیت چھین لی گئی تھی، یہ جو کعبہ شریف کی تولیت تھی خاندان رسول کے پاس، خاندان بنو اسماعیل کے پاس، یہ چھین لی بنو خزاعہ والوں نے۔ وہ کتنا عرصہ وہ اس چیز کے اوپر قابض رہے، کعبے پر قابض رہے۔ اس کعبے کے قبضے کو ہٹانے والے حضرت قصی بن کلاب، جنگ کی، بڑی ڈاڈی جنگ کی، اور اس جنگ کے کرنے کے بعد کعبے سے قبضہ چھڑوانے والے کون تھے؟ سرکار کے 5ویں باپ۔ وہ ساروں کی خدمات بڑی ہیں، رسول پاک کی خدمات تو اتنی ہے ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، پر یہ جو پوری لڑی ہے نا، پوری لڑی ہے حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک، وہ ساری لڑی باکمال ہے۔ سرکار نے فرمایا میں پاک باپوں سے پاک ماں کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس پوری لڑی میں، بلکہ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا زمانے میں کوئی ایسا دور نہیں ہے جس دور میں 7 بندے روئے زمین پر مسلمان نہ رہے ہو، اور پوری روئے زمین پر وہ 7 بندے سب سے اعلیٰ تھے، ان 7 بندوں میں نبی پاک کے والدین بھی شامل ہیں۔ یہ ہستیاں جن کی اوپر والی لڑی سمجھ نہیں آتی وہ سرکار کیسے سمجھے؟ وہ بڑے باکمال ہیں، وہ بڑے عظیم ہیں، بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، بڑے کروفر کے مالک ہیں۔ حضرت ہاشم جن کا نام عمر ہے، انہوں نے بڑی اپنی سوسائٹی کے لیے کام کیا، معاشرے کے لیے۔ اللہ کی بندو، جناب ہاشم وہ بندے ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں پہلی بار متعارف کروایا اے مکے والوں مر جاؤ گے، کھانے پینے کے معاملات میں پریشان ہو جاؤ گے، کھجوریں پکتی ہے تو کھا لیتے ہو، اللہ کے بندو تجارتی سفر کرو،
مکہ مکرمہ میں تجارتی سفر متعارف کرانے والی ہستی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نمبر پہ باپ جناب ہاشم ہے۔ یہ چھوٹے کام نہیں تھے، لوگوں کا درد، لوگوں کا خیال، عوام کا درد، ہر بندے کو تو اپنا درد ہوتا ہے نا جی، اپنی چار دیواری، اپنی اولاد، اپنا خاندان، پر نبی کے آبا وہ ہستیاں تھیں جن کو فقط اپنا فکر نہیں تھا، اوروں کا فکر بھی تھا۔ وہ کھڑے کو سہارا تو ہر بندہ دے دیتا ہے، مزہ تب ہے گرتے کو سہارا دے۔ سرکار کی آواز نے گرتوں کو سہارا دیا، جن کا کوئی نہیں تھا ان کا بن کے دکھایا۔ حضرت ہاشم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں سے ملاقات کر کے ٹیکس معاف کروائے کہ ہمارا جب بھی قافلہ آئے گا ٹیکس نہیں لیا جائے گا، تو یہ قریشیوں کا جو قافلہ جایا کرتا تھا تجارت کا، اس کا ٹیکس نہیں ہوتا۔ تو سال میں 2 قافلے جاتے تھے، بزنس، کاروبار۔ معلوم ہوا حلال طریقے سے بزنس کیا جائے، کاروبار کیا جائے، یہ تو سرکار کی عوام کی سنت بن جاتی۔ تو صرف اپنے لیے بزنس نہیں کیا، پورے علاقے کے لیے بزنس کیا۔ نام ان کا ہاشم نہیں تھا۔ ایک اور مزے کی بات ہے، نام ان کا ہاشم نہیں تھا، نام ان کا تھا عمر، جسے ہم عمرو پڑھتے ہیں، اصل وہ عمرو نہیں ہوتا، عربی کا اصول ہے عمر کے آگے واو آ جائے تو وہ عمر ہوتا ہے، اس کو عمر نہیں پڑھتے، عمرو بھی نہیں پڑھتے۔ جب بھی عمر کے آگے واو آ جائے اس کو عمر پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ہاشم ان کا نام عمر تھا، اور ہاشم کیوں کہتے تھے؟ مکے والوں پہ قحط آ گیا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، لوگ مرنے لگے۔ آپ نے مختلف ملکوں کا سفر کیا، تجارت کی، جو کچھ کمایا وہ لے آئے، اونٹ خریدے، کئی اونٹ ذبح کیے، پکا دیے، کھلا شوربہ بنایا، پھر روٹیاں توڑ توڑ کے اس شوربے کے اندر ڈالی۔ لوگوں نے تب سے کہنا شروع کر دیا یہ ہاشم ہے، کیونکہ عربی میں اس کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے آپ کا نام ہی ہاشم پڑ گیا، اصل نام آپ کا عمر تھا۔ پتا کیا کہتے تھے جناب ہاشم پتا کیا کہتے تھے؟ وہ اکیلے اپنے قریشیوں کے دروازے پہ جاتے، جا کے کہتے اللہ نے مجھے بڑا دیا ہے، لیکن میں سارے کا سارا اللہ کے مہمانوں کو دے دیا ہے۔ اب یہاں سے دکھ کے ساتھ ایک بات کہنا پڑتی ہے، دکھ کے ساتھ، تب اہل عرب کے حالات ماڑے تھے۔ اگر آپ تھوڑا سا گوگل کو بھی سرچ کر لیں نا جی، الگ الگ 2 کیٹیگریز بنائی گئی تھی، رفادہ اور سقایا۔ رفادہ کا کام یہ تھا جو حاجی آتے تھے ان کے رہنے سہنے کھانے کا انتظام کرتے تھے، جو رفادہ جو سقایا تھے وہ پانی کا کام کرتے تھے اور دیگر ضروریات پوری کرتے تھے۔ آج لاکھوں کھربوں ڈالروں کے مالک اہل عرب، لیکن حاجی جاتا ہے یہاں سے تو کمرہ اپنا بک کراتا ہے، کھانا اپنا لے کے جاتا ہے۔ وہاں تب کا دور تھا جب روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت کے عرب جن کو زمانہ جاہلیت سے موسوم کیا جاتا ہے وہ حاجیوں کا اتنادب کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے نا روٹی یہ گھر سے نہیں کھائیں گے، ان کی روٹی کا رہنے کا انتظام ہم کریں گے۔ یہ ریت کس نے ڈالی؟ یہ سرکار کے عوام نے ڈالی تھی۔ یہ سرکار کے عوام نے کہا نا یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، جتنے حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، جب یہ اپنے وطنوں سے آئے کعبہ شریف میں تو ان کو روٹی اور رہنے کا مسئلہ نہ ہو، تو نہ روٹی کا مسئلہ ہوتا تھا نہ رہنے کا مسئلہ ہوتا تھا۔ اچھا تھوڑی سی اور بات آگے کر دیں، میرا ارادہ تھا کچھ اور گفتگو کرنے کا، فضلنا بعضهم علی بعض کے اوپر گفتگو کرنی تھی، تو یہ برکت کے لیے سرکار کے والدین کی ذکر ہم نے چھیڑ دیا۔ حضرت عمر جن کو زمانہ کہتے ہیں حضرت ہاشم، یہ سفر کے لیے چلے گئے، ہمارے تجارت لیا اور سفر کرتے 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 ہو کے چلے گئے، مدینہ منورہ سے گزرے۔ یہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں، یہ یہاں سے یہ بالفرض یہ جہاں یہ میری انگلی ہے درمیان میں سینٹر میں، یہ حصہ ہے سرزمین مکہ کا، سرزمین سمجھانے کے لیے مکہ کا، اور یہ جہاں پہ اس کی آنکھ ہے موبائل کی، یہ ہے فلسطین، ملک شام، غزہ۔ وہ جب جاتے تھے نا یہاں سے تو یہاں سے ہو کے جاتے تھے، یہ ہے یثرب پرانا موجودہ مدینہ منورہ، تو یہاں سے پہلے مدینہ منورہ کے بارڈر پہ جاتے اور پھر سیدھے چلے جاتے، یہ آسان راستہ تھا۔ ایک اور راستہ تھا ساحل سمندر کی طرف سے،
وہ لمبا چکر ہوتا تھا، پھر لمبا چکر نہیں کاٹتے تھے، یہ یثرب سے ہو کے پھر فلسطین جاتے تھے ملک شام کی طرف۔ تو یہ جناب عمر یعنی حضرت ہاشم یہ گئے مکہ مدینہ منورہ، جب وہاں رہے تو وہاں کے سردار کا نام بھی عمر ہی تھا، بنو نجار سے اس کا تعلق تھا، اس کا نام بھی عمر تھا۔ بات چلی، بات کھلی تو جناب عمر جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے انہوں نے اتنا تگڑا سردار، اتنا خوبصورت سردار، اور وہ بھی مکہ کا سردار، کیوں نہ اس کے ساتھ رشتہ داری کر لی جائے۔ وہ بات چلی اور بات یہاں تک ہوئی جناب عمر جو مدینہ کے سردار تھے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد چند دن آپ ٹھہرے مدینہ منورہ میں اور پھر اپنا سفر شروع کر دیا۔ یہ شرط طے ہوئی تھی کہ ہماری بیٹی ہمارے پاس ہی رہے گی، میکے رہے گی۔ سفر شروع کیا، فلسطین چلے گئے، موجودہ غزہ جہاں پہ جنگ کے معاملات ہیں، اللہ ان پہ آسانی فرمائے، اللہ ان کا حامی مددگار ہو، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ وہاں حضرت ہاشم انتقال کر گئے اور وہاں ہی حضرت ہاشم کو دفن کر دیا۔ یہ نسبتیں بڑی پرانی ہیں۔ وہ فلسطین کا علاقہ کئی نسبتوں سے ہمارے لیے بڑا اہم علاقہ ہے، صرف مسجد بیت المقدس کے حوالے سے نہیں، وہاں تو سرکار کے وہاں کی بھی قبریں، سرکار کے وڈیروں کی بھی قبریں وہاں پہ۔ وہ وہاں چلے گئے، ان کا وہاں وصال ہو گیا، اور پھر کچھ ماہ گزرے، 9 ماہ گزرے، اللہ نے کرم کیا تو یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے نا، چند دن یہاں رہے تھے، پھر چلے گئے، بچہ پیدا ہو گیا۔ بچہ پیدا ہوا نا تو پیدا ہوتے ہی بچے کے سال کے اوپر سفید بال چھوٹے چھوٹے، تو وہ سفید بال ہم بھی کہہ دیتے ہیں نہیں یہ بندہ بڈھا ہو گیا، وڈیرا ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا انہوں نے اس کا نام رکھ دیا شیبہ، اور عربی میں کہتے ہیں سفید بال ہمارا بزرگ، تو بعض روایات میں شیبۃ الحمد بھی نام رکھا گیا ہے، تو نام رکھ دیا گیا شیبہ۔ وہ شیبہ بڑا ہونے لگا، بڑا ہونے لگا، بڑا ہونے لگا، بلوغت کے قریب پہنچا۔ جناب ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا مطلب، جن کا نام تھا مطلب۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ وہاں پہ ہے، ہماری نشانی وہاں پہ، بیٹا تو ہمارا ہے، ہمارے بھائی کی نشانی ہے۔ یہ جناب مطلب مکہ سے گئے مدینہ منورہ، سردار سے جا کے بات کی، اپنا تعارف کیا، کہا ہماری مانت ہے، ان کا جی تمہاری مانت ہے، لے جائیں۔ آپ بیٹھے سواری پہ، جناب مطلب وہ کون تھے؟ حضرت ہاشم کے بھائی تھے۔ وہ اپنے بھتیجے کو لے کے سرزمین مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ جب مکہ میں پہنچے، عربی زبان میں عبد کہتے ہیں غلام کو، تو جس وقت انہوں نے دیکھا کہ مطلب نے پیچھے بچہ بٹھایا ہوا ہے، یہ بچہ انہوں نے بطور غلام، بطور نوکر، بطور خادم یہ لے کے آئے ہیں، تو مکے والوں نے کہا مطلب عبد المطلب کو لے آیا ہے، مطلب اپنے غلام کو لے آیا ہے۔ آپ نے کہا اللہ کے بندو یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ ہمارے قبیلے کے سردار جناب ہاشم کا بیٹا شیبہ ہے، میں غلام نہیں لے کے آیا، میں تو بھتیجا لے کے آیا ہوں۔ لیکن وہ نام اتنا مشہور ہوا لوگ شیبہ بھول گئے اور عبد المطلب ساروں نے یاد کر لیا کہ سرکار کے دادا ہیں، یہ ہے سرکار کے دادا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا ہیں، یہ بزرگ ہیں۔ ہم اگر ذکر کرتے چلے جائیں تو یہ ذکر یہاں پہ رہ جائے گا، کروڑوں سلام، لاکھوں سلام، اربوں سلام۔ عجیب معاملہ ہے، بس یہ تھوڑی سی بات کر کے لوگ کہتے ہیں وہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے۔ جس زمانے میں عبد العزا بتوں کے نام پر لوگ نام رکھتے تھے، اس دور میں اگر کسی کا نام عبداللہ ہو، اس سے بڑی مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ جس کا نام ہی عبداللہ ہے، اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر ہر مسلک کی سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، ہر مسلک کی کتاب، کہ جس وقت سرکار پیدا ہوئے، صفی الدین مبارک پوری بڑا نام ہے، بڑا نام ہے اہل حدیثوں میں، اس کی کتاب ہے رحیق مختوم، اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ عبد الرحمن کیلانی بڑا نام ہے، عرب تک اس کے چرچے ہیں۔ الصادق ابا ابی یہ اس کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیوبندیوں کی بڑی کتاب ہے، ہر کتاب کے اندر سرکار کی ولادت باسعادت کے باب میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ سرکار جب پیدا ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ملک شام کے محلات کو دیکھا،
یہ بات آپ نے سنی؟ یہاں سے اگر ہم سمجھے، ہم تھوڑی بات سمجھے، یہ کیا ہے؟ وہ بیٹھی ہیں مکہ مکرمہ میں اور ملک شام کے محلات دیکھ رہی ہیں، اور یہ اصولی طور پہ بنتی ہے کرامت، اور کرامت کسی غیر مسلم سے ثابت ہو سکتی نہیں، سرکار کی والدہ سے کرامت ثابت ہوئی، معلوم ہوا وہ اپنے دور کی ولیہ تھی اور ولی سے کرامت ثابت ہوتی ہے۔ لوگ ان کے مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں، جس دور میں اللہ کے عظیم بندوں میں ان کا نام شامل ہو، ان کا کردار شامل ہو، ہمیں اور دلیلوں کی طرف جانے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ جہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ تو کیا کہنے سرکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا بات۔ اس لیے حضور اعلیٰ حضرت فرماتے تھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ وہ کہتے ہیں منو نہیں سمجھ آتی، حضرت رنگا اضاحت تو زیادہ کتابہ نہ مصنف وقت نہ مجدد، وہ کہہ رہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں سرکار کو کس نام سے پکاروں۔ کبھی سرکار کے کوئی جلوے دیکھتا ہوں، کبھی کوئی جلوے دیکھتا ہوں، کبھی دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے وہ نیر تابہ ہے، کبھی سرنشین مہوشاں تعظیمہ دولہ، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظیم عظیم ہستی ہے، جس طرف دیکھتے ہیں کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ اللہ کے بندوں، میں نے عرض کیا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، اس کے تحت کچھ باتیں کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آپ نے دیکھا، اور کروڑوں بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا معجزہ کیا تھا؟ انہوں نے پتھر پر عصا مارا، انہوں نے پتھر پر عصا مارا تو پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ لوگوں نے کبھی پتھروں سے پانی نکلتا نہیں دیکھا؟ انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے، انسان کی عقل اس بات کو گوارا بھی کرتی ہے، مانتی بھی ہے کہ پتھروں سے پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ معجزہ تھا، انکار کوئی نہیں کرتے، وہ معجزہ تھا، لیکن انسان اور عقل اس کو قبول کرتی ہے کہ پتھر سے پانی نکلتا ہے۔ لیکن ہم جب در رسول پہ آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ بخاری میں کئی جگہ پہ موجود ہے۔ سرکار ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور کئی روایات میں ہے تبوک میں جا رہے تھے، وہاں پانی کم ہو گیا، سرکار نے تھوڑا سا پیالہ منگوایا، سرکار نے پانی کے اندر ہاتھ رکھا، اور سرکار کی ساری مقدس انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ حدیث ختم ہو گئی۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے بندوں، پتھروں سے پانی نکلتا تو انسان کی آنکھ نے دیکھا، لیکن ہاتھوں سے پانی نکلتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ کا جو معجزہ ہے وہ ہے جو سمجھ میں آ سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کا وہ معجزہ ہے جو انسانی عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو انگلیوں سے پانی نکلا، پوچھا بندے کتنے تھے؟ کہا بندے 1500 تھے، لیکن اگر لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تو پانی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں، اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، لا یہ ہے، شریعت یہ ہے، فقہ یہ ہے کہ انسان کے جسم سے جو چیز نکلتی ہے وضو کو توڑ دیتی ہے، نجس ہوتی ہے، لیکن صحابہ تو اسے وضو کر رہے ہیں، صحابہ اسے غسل کر رہے ہیں، صحابہ اسے پی رہے ہیں، اور علماء نے یہ مور بھی لگائی کہ دنیا کے عظیم تر پانیوں سے جو عظیم پانی ہے وہ آب زمزم کا پانی ہے، لیکن آب زمزم سے جو افضل پانی ہے وہ پانی ہے جو سرکار کی مقدس انگلیوں سے نکلا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار کے معجزے کا فرق ہے۔ ایک اور تھوڑا سا فرق آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا کہ مردے زندہ کرتے ہیں، سنا جی آپ نے؟ وہ معجزے سن، وہ معجزہ سنانا مقصود نہیں ہے، بس تھوڑا سا اشارہ، اس کو بھی میں نے شارٹ کر دیا اصل مقصود حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن بھی کہتا ہے، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ مردوں کو زندہ کیا۔ مردوں کو زندہ کرنا معجزہ ہے، بڑا معجزہ ہے، بڑا معجزہ ہے۔ انہوں نے کن کو زندہ کیا؟ غور تو کریں، زندہ کس کو کیا؟ انہوں نے اس کو زندہ کیا جس میں کبھی زندگی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا۔ اچھا اب تو آسان ہو گیا، موبائل میں نا جی میموری کارڈ آپ لگا دیں،
یا لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈسک خراب ہو جائے، آپ اس کو ڈیلیٹ آل کر دیں، حتیٰ کہ فارمیٹ بھی آپ اس کو کر دیں، ریسائیکل بل سے جا کے بھی آپ کو ختم کر دیں، پھر آپ ایک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں، ڈیٹا ریکوری، وہ ہارڈ ڈیلیٹ شدہ چیز واپس آ جاتی ہے۔ معلوم ہوا آج تو سائنس بھی اس مقام پہ پہنچ گئی کہ اگر کوئی چیز کبھی پہلے ہو اس کو لانا ممکن ہے، اگر کوئی چیز کس جگہ پہ پہلے موجود ہو، ختم کر دی گئی ہو، اس کو لانا ممکن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا جس میں کبھی زندگی تھی، جس میں کبھی روح تھی۔ لیکن بخاری شریف کے اندر روایت کیا ہے، آپ نے سنی ہوگی، لیکن ہم تقابل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے مدینہ منورہ میں، عمر شریف ہو گئی تھی 53 سال، 53 ہو گئی، 53 سال عمر مبارک ہو گئی۔ اب ظاہر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت کا بھی اللہ پاک نے ایک معاملہ رکھا ہوا تھا، تو اس کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی تو سرکار عصا مبارک ہاتھ میں رکھتے، ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے ممبر والا سسٹم نہیں ہوتا تھا، سرکار کھڑے ہوتے اور کھڑا ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگاتے اور وہ عصا سرکار کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ایک خاتون نے دیکھا، بعض روایات میں اور بھی صحابہ کا ذکر ہے، انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھنے کی کوئی جگہ بنا دی ہے، سرکار کے لیے ایک ممبر بنا دیا گیا۔ کریم آقا علیہ السلام اب اس عصا کے قریب سے گزرے، وہ جو کھجور کا سوکھا ہوا ڈنڈا تھا، پتہ نہیں کب سے کھجور سکھائی، کب سے کھجور توڑ دی گئی، اس میں سے ایک ڈنڈا نکالا گیا، وہ ڈنڈا سرکار کے ہاتھ میں ہوتا تھا، سرکار اس کو ہاتھ میں لے کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ آج سرکار کے لیے ممبر بن گیا، اس ڈنڈے پر رکھ دیا گیا سائڈ پہ، سرکار ممبر پہ بیٹھے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں مسجد سے رونے کی آواز، وہ قصہ کہانی نہیں، اللہ نے بندے بخاری الجامع صحیح، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے، صحابہ دیکھیں رونے کی آواز کی طرف سے، اور بعض روایات میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ پوری مسجد اس رونے سے گونج اٹھی، جس طرح کوئی جدائی ہو جاتی ہے۔ پھر نگاہ اڑائی، وہ ڈنڈا رو رہا تھا، نگاہ اڑائی، وہ ڈنڈا رو رہا تھا۔ آپ لوگوں سے سوال یہ ہے، حضرت عیسیٰ نے اس کو زندہ کیا جس کے اندر کبھی زندگی تھی، اور محمد مصطفیٰ کے فراق میں آپ کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے وہ ڈنڈا زندہ ہو گیا، وہ ڈنڈا رونے لگا۔ بغیر زبان کے کوئی رو سکتا ہے؟ کسی کی آواز آ سکتی ہے؟ تکلم کر سکتا ہے؟ بغیر آنکھوں کے کوئی آنسو بہا سکتا ہے؟ نہیں بہا سکتا۔ لیکن جس چیز پر سرکار کا ہاتھ لگ جائے، وہ سوکھا ہوا ڈنڈا ہو، وہ ڈنڈا بھی حیات کے اہل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ ڈنڈا رو رہا تھا، اور پھر یہاں بس نہیں ہوئی، وہ یہاں بس نہیں ہوئی۔ حدیث کے جو لفظ ہے، سرکار اپنی جگہ سے اٹھے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، سرکار اپنی جگہ سے اٹھے اور سرکار نے ڈنڈے کو ہاتھ میں لیا، اور سرکار کر رہے ہیں، آپ چپ نہیں کرواتے اپنے پتروں کو، نہ میرا پتر، نہ کوئی نہیں، نہ سرکار اس کو تسلیاں دینے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں جس طرح سسکیاں لے لے کے بچے خاموش ہوتے ہیں، وہ ڈنڈا خاموش ہو گیا۔ آپ بتاؤ زندہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ زندگی کا احساس، شعور کبھی کسی بے جان کے اندر آیا ہے؟ نہیں آیا، لیکن جس ڈنڈے کو، جس جمادات کو سرکار کا قرب مل جائے، ان ڈنڈوں کے اندر بھی نہ صرف جان پیدا ہوتی ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم سب کے اندر جان موجود ہے، جان موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ ہم تو کبھی سرکار کے فراق میں نہیں روئے۔ اس کو کیا فراق ملا تھا؟ چند قدم ہی آگے بڑھے نا سرکار، تھے تو سامنے، سرکار اسے باتیں کرنے لگے۔ بخاری کی حدیث، آپ نا جی اسطول حلالہ جا کے لکھیے گا، ہمارے بعض نوجوانوں کو نا حادثہ ہو جاتا ہے، یا پہلے تو کہتے نہیں گل سنی، یا چھٹی نہ ہو، تو گوگل ہی سب کا، آج سب کچھ ہمارا گوگل ہو گیا نا جی، تو گوگل سے پوچھ لیں یہ روایت ہے کہ نہیں ہے، اس کو ہی فیصلہ کرنے والا مان لیں۔ پھر سرکار کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں، کبھی کسی نے مردوں سے بھی کلام کیا ہے؟ میں اگر اس مائک سے کلام کروں، آپ کہیں گے یہ بندہ عجیب ہے، اس کی عقل کو مسئلہ، یہ گفتگو کر رہا ہے۔ سرکار اس کو کہہ رہے ہیں
اگر تو چاہے نا تو میں تجھے اسی کھجور کے اندر اسی کھجور کا حصہ یعنی تجھے تیری ماں کے قریب کر دیتا ہوں، تجھے تیری ماں کے ساتھ کر دیتا ہوں، جس کھجور سے تو جدا ہوا ہے تجھے اسی کے اندر لگا دیتا ہوں، تو بھی ہرا بھرا ہو جائے گا، تیری ماں بھی ہری بھری ہو جائے گی، تجھے اس کا قرب مل جائے گا، تو یہ منظور ہے۔ دوسری بات سرکار نے کی، یہاں اس طرح کرتے ہیں کہ میں تجھے جنت کے اندر لگا دیتا ہوں۔ عجیب معاملہ ہے، لوگ کہتے ہیں سرکار کچھ کر نہیں سکتے، اختیار نہیں ہے، وہ شریعت بتانے آئے تھے، شریعت بنانے نہیں آئے تھے، وہ مختار نہیں تھے، اختیارات نہیں تھے۔ اب یہ دیکھو کیا ہو رہا، سرکار میں تجھے اگر تو کہے تو جنت کے اندر لگا دیتا ہوں، جنتی تیرا فرق ہے۔ یہ کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ کبھی تصور میں تو جائے، کلام کس سے ہو رہا ہے، گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ اور اللہ کے بندو یہ کھجور کے چوکے ہوئے ڈنڈے سے ہو رہی ہے، جس کے اندر کبھی زندگی تھی نہیں، جس کی آنکھیں نہیں، جس کے کان نہیں، جس کا ناک نہیں، زبان نہیں ہے، لیکن گفتگو ساری ہو رہی ہے، وہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ اس نے جواب بڑا پیارا دی، زمانے کا کوئی تنا بندہ اتنا پیارا جواب نہیں دے سکتا۔ معلوم ہوا اس کے پاس عقل بھی ہے، سوچ سمجھ شعور کا تعلق کس سے ہے؟ عقل سے ہے۔ بندے کا دماغ ہوتا ہے نا جی، تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا جی تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ بچہ 5 سال پیچھے چلا گیا، 5 سال پیچھے چلا گیا، مسئلہ بن گیا، یہ زندہ تو ہے، دماغ کا مسئلہ بن گیا، لیکن یہ زندہ مردوں کی طرح ہے، یہ ہے زندہ، اس کو سمجھ کوئی نہیں، عقل کوئی نہیں، شعور کوئی نہیں۔ لیکن اس نے جواب کتنا خوبصورت دیا، آپ کہیں کہ نانا اس کے اندر عقل تھا، شعور تھا، کس کے اندر؟ وہ ڈنڈے کے اندر۔ اور حدیث کون کی ہے؟ آپ انکار نہیں کر سکتے، اور ہے کہاں پہ؟ قرآن کے بعد سب سے عظیم کتاب میں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہنے لگا، اگر وہ کہتا نا دنیا، اس نے یہ دنیا نہیں کہا، اس کو معلوم تھا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کو تو مسئلے بھی معلوم تھے، یار اس کو حقیقت بھی معلوم تھی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت کے اندر ہی لگا دے۔ یہاں پہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت اس قصے کو کر کے لکھا، انہوں نے کہا کتنا دانا تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر میں جہاں رہ گیا دنیا کے اندر تو پھر ساری زندگی سرکار کی زیارت نہیں ہونی، قیامت آنی ہے، ہر شہر نے تباہ ہو جانا ہے، جو چیز جنت میں ہے اس نے تباہ ہمیشہ نہیں ہونا، میں ہمیشہ درے یار کی زیارت کر دیا کروں گا۔ یہ اتنا شعور ڈنڈے کو کس نے دے دیا کہ میں نے دنیا کا انتخاب کرنا ہے کہ آخرت کا انتخاب کرنا ہے۔ اس بات کو لکھنے کے بعد محدثین نے بڑے بڑے کلمے لکھے اور بڑے بڑے جملے لکھے اور بڑی بڑی نصیحتیں کی۔ انہوں نے کہا او بندہ خدا، تو مسلمان ہو کے، انسان ہو کے نبی کی محبت میں اس طرح رویا نا جس طرح وہ ڈنڈا روتا رہا، تجھے بھی کچھ خیال کرنا چاہیے اور اپنے من کے اندر اپنے محبوب کی محبت جگانی چاہیے۔ بس ایک اور واقعہ سن کے ہم کوشش کریں گے اپنی گفتگو کو ختم کر دیں۔ ایک اور واقعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم بات بھی سن رہے تھے، فضلنا بعدهم جد الانبیاء، 70,000 نبی جس عظیم ہستی کے خاندان میں سے پیدا ہوئے، 70,000 نبی، اور ایک عظیم نعمت ہے خلیل کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا۔ ہم ان کی شان پہلے میں نے وضاحت کر دی، ہم کسی نبی کی شان میں کمی کرنے والے نہیں، صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے ہمارے محبوب بران برا ہیں۔ سارے نبی اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے مطابق خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہم اگر اس موضوع کو اس شعر کی تشبیہ دے دیں تو عین مطابق ہوگا، اور میری مراد بھی صرف یہی ہے، اس کو کسی اور لائن کی طرف نہ لے لیا جائے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے، سارے رسولوں سے، تمام رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ بھی دیکھیں نا، دونوں نبی ہیں، دونوں نبی ہیں حضرت۔ اچھا نبی یہ نہیں، نبی کو جو نبوت ہوتی ہے نا جی، وہ پہلے سے نبی ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے جو معصوم عن الخطا ہی ہوتا ہے، یہ نہیں اعلان نبوت کے بعد معصوم عن الخطا ہوتا ہے، وہ پہلے بھی معصوم عن الخطا ہی ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم آ گیا ذبح، اور یہ بھی آپ نے روایات معتبرہ میں باتیں سنی ہیں، پڑھی ہیں، وہ سنانا مقصود نہیں، مقصود ہے اس میں سے اپنا مطلب نکالنا، ضرورت نکالنا، بات اپنی پختہ کرنا۔ اچھا، بعض روایات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آنکھوں میں پٹی باندھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں پر بھی پٹی باندھی گئی، اور ان کے پاؤں کو بھی باندھا گیا، اور پھر یہ بعد میں معاملہ ہوا۔ لیکن ہمیں حجۃ الوداع میں ایک نظارہ نظر آتا ہے، سرکار نے ایک ہی حج کیا تھا، پہلی بار حج ہوا سرکار کی مقدس زندگی میں۔ سرکار نے حضرت صدیق اکبر کو کہا کہ جاؤ آپ کی مائیت میں جا کے لوگ حج کریں۔ معلوم کیا ہے اشارہ کدھر ہے؟ اشارہ کدھر ہے؟ سرکار کی زندگی میں 2 بار حج فرض ہوا۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن مسئلہ آ گیا درمیان میں، یہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ بالکل ہم مولا علی کے بالکل ان کے بنا ہم جی نہیں سکتے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمارے بندے عجیب معاملہ ہے، کسی ایک ہستی کی شان بیان کی جائے تو لوگ سمجھتے نہیں یہ دوسری ہستی کو مانتا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے مسئلہ، صرف مسئلہ اور عقیدہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سرکار کی زندگی میں 2 بار حج ہوا، پہلی بار سرکار حج پہ نہیں گئے، پہلی بار سرکار کے یہ بھی کبھی بتائیں کہ حج کیوں نہیں گئے؟ حج کے اندر معاملات اتنا بڑے خراب تھے، ننگے لوگ حج کرتے تھے، سرکار حج پہ نہیں گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ جاؤ آپ جائیں، اور آپ کی مائیت میں آپ کو امیر بنایا گیا۔ حضرت صدیق اکبر کو پوری دنیا کے جتنے بھی تب مسلمان تھے، جس نے حج کیا امیر اس کے حضرت ابوبکر صدیق۔ دوسری بار حج فرض ہوا تو وہی سرکار نے حج کیا، تیسری بار آنے سے پہلے سرکار پردہ کر دیا۔ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر۔ ہوں باقی خلفاء کا ملاؤ، چارہ کا لاؤ۔ ہم یہ عرض کر رہے تھے، ہم کو واقعہ ابھی رہ جانا دے۔ حضرت صدیق اکبر کو حج کا امیر بنایا گیا۔ اب بھی لوگ دلیل پوچھیں کہ کیا دلیل ہے کہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کو منتخب کیا گیا تھا؟ اس سے بڑی دلیل کیا؟ حج سے بڑا رکن تو کوئی نہیں نہ جی، حج سے بڑا رکن تو کوئی نہیں نہ جی، بلکہ اگر اس سے پیچھے بھی آ جائے، بخاری میں لکھا ہے 17 نمازیں سرکار کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق نے سارے مسلمانوں کو پڑھائی۔ یہ اشارہ کدھر ہے؟ ابھی بھی کوئی دلیل باقی رہ گئی تھی؟ سرکار خود منتخب کر کے تھے، میرے بعد مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے وہ صدیق اکبر ہے، وہ ابوبکر صدیق ہے۔ اچھا، بات ہم یہ کر رہے تھے، آخری حج تھا، مولا علی پاک کو حکم دیا، اے علی یمن سے 100 اونٹ لے کے آؤ۔ حضرت علی پاک 100 اونٹ لے کے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو ذبح کرنا چاہتے تھے۔ وہ واقعہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، حضرت اسماعیل علیہ السلام والا ذبح کے وقت والا واقعہ سامنے رکھیے گا۔ صحابہ کرام کو سرکار نے فرمایا کہ میں ان کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اپنی طرف سے کوشش کی باندھنے کی، ہم اس طرح کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ یمن کے اونٹ ہیں، بڑے ڈاڈے اونٹ ہیں، بڑے جری اونٹ ہیں، سرکار کو نقصان نہ پہنچائے۔ سرکار فرمایا نانا سارے پیچھے آ گئے۔ کوئی یہ قصہ کہانی نہیں ہے اللہ کے بندوں، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، رسول باقی بھی روایات کے اندر یہ موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیچھے آ جاؤ، سارے پیچھے ہو جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کے سامنے اپنا وہ آلہ کرتے، وہ چھری کرتے جس سے جانور کو ذبح کرنا ہوتا تھا۔ اونٹ آتا آ کے سرکار کے سامنے لیٹ جاتا، نہ ہاتھوں کو باندھنے کی ضرورت پڑی، نہ پاؤں کو باندھنے کی ضرورت پڑی، بلکہ ہم کہیں تو یہ اپنی زبان حال سے اونٹ کہتا ہوگا کہ جو بھی آتا ہے سب سے کفن باندھ کے کہ تیری گلی ہے یا مقتل عشاق ہے، جو بھی آتا ہے سب سے کفن باندھ کے آپ کی یہ گلی ہے یا ذبح ہونے کی جگہ ہے، پہلے کفن باندھ کے لوگ تیار کھڑے ہیں۔ سرکار چھری کرتے اور وہ آگے لیٹ جاتے۔ اللہ کے محبوب نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں میں ذبح کیے۔ لوگ کہتے ہیں سرکار کو پتہ کوئی نہیں ہے، سرکار نے 63 اونٹ ذبح کر کے چھوڑ دیے۔ سرکار اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ میری عمر بھی 63 سال ہے۔ آگے والے بھی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बाकी अंबिया से, और जो फरमाया था खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से, वो चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम हो, सारे बराबर बरा, सारों को करोड़ों सलाम। पर हमारे नबी जैसा कोई नबी कोई नहीं। जब उनका मुकाबला कोई नबी नहीं कर सकता तो कोई गामा माजा कैसे उनका मुकाबला कर सकता है? जब नबी उनके मिसल नहीं हो सकते तो और कौन उनकी मिसल हो सकता है? करीम आका अलैहिस्सलाम को लाखों करोड़ों खरबों दरूद और सलाम हमारी तरफ से पहुंचता रहे। अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। छोटी सी गुजारिश है, आखिर में गुफ्तगू खत्म हो गई, हम इसका खुलासा समझ लें, हमारी गुफ्तगू का मिनत और तर्ला समझ लें। अल्लाह के बंदो, एक दो की छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करके खुलासा निकाल के अपनी बात को खत्म करता हूं। तकरीबन हो गई, खत्म हो गई। मौलाना निसार साहब यहाँ बैठे हैं, अहमद अली साहब बैठे हैं, शौकत साहब बैठे हैं। वो जाते हैं दुकान पर और दुकान वाले को जाके कहते हैं जी मुझे ना जी खूबसूरत सूट चाहिए। वो कहते हैं हजरत ये देखेंगे कितना खूबसूरत है, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। वो कहते नहीं मुझे सफेद चाहिए। वो दुकानदार कहता नहीं जी ये बड़ा अच्छा है। जब वो बार बार कहते हैं ना जी फिर बोल पड़ते हैं, कहते नहीं असल में अपने वास्ते नहीं लेता पाया, मैं जिन्होंने देना है ना वो चिट्टा रंग पसंद कर। ये हम इन चीजों का ख्याल रखते हैं। अच्छा और साथ कर देता हूँ, आप जाते हैं किसी परफ्यूम वाली खुशबू वाली दुकान पे और जाके कहते हैं यार ज्यादा तेज ना दें। वो कहते हैं क्यों जी? पहले तो आप तेज लेके जाते हैं। नहीं जी आज जिसके लिए लेके जानी है ना वो तेज को पसंद नहीं करता। मालूम हुआ जिसको आप तोहफा देते हैं ना जी, जिसको आप तोहफा देते हैं आप उसकी पसंद का ख्याल रखते हैं। जिसको आप तोहफा देते हैं उसकी पसंद का ख्याल रखते हैं। एक और बात, एक तो ये हमारी बात है, ऐसे ही है ना जी, ये सारी इस बात को मानते हैं ना जी जिसको। लेकिन एक और भी मामला है ना, दुकान पे कभी जाके ये भी कह देते हैं और यार कोई सूट नहीं किस तरह का, और दे दे यार खत्म कर रखना है। वो बात नहीं हम कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसी की पसंद की अगले की पसंद का ख्याल रखा जाता है। अच्छा एक दिन आपकी वो छोटी सी 7-8 साल की बच्ची वो आपके पास आ गई, अबू जी मुझे गिफ्ट लेके दे। पुत्र क्यों है गिफ्ट? वो मेरी कजन है ना जी, कजन, उसकी आज है बर्थडे, उसके वालिद साहब ने केक लेके दिया है, केक काटना है, महल्ले की ना उसकी सारी सहेलियां आनी है, उन सारों ने देना है तोहफा, तो मैंने भी उसको तोहफा देना है। ये बात है ठीक है नहीं ठीक? होता है कि नहीं होता? चलता है कि नहीं चलता? आप भी किसी के अहम दिन पर तोहफा देते हैं कि नहीं देते? क्या सरकार के मिलाद से बड़ा अहम दिन क्या हो सकता है? तो सरकार की बर्थडे से बड़ी क्या बर्थडे हो सकती है? सरकार की विलादत से किसकी बड़ी विलादत हो सकती है? हमारी तो बच्चियां हमसे पैसे ले जाती है, हमने तोहफा देना है। यार हम सारे मिलाद में आए और जनाब इंतजामिया वाले आपके लिए बड़ा सोना लंगर का भी इंतजाम करें और बड़ी मोहब्बतें भी आपके साथ करें, आपके किसी मामले में कमी ना आने दें। और हम सरकार की बारगाह में आए, सरकार की बर्थडे के ऊपर, मिलादत के ऊपर, मिलाद के ऊपर आए और हम सरकार को कोई तोहफा ना दे के, तो हम रिश्तेदारों ने कहा चाहिए ना नहीं बाड़िया नहीं, तो बंदा कहता ना खाली नहीं जाना यार, केलिया की दर्जनी खा लो। हम तो खाली हाथ नहीं जाते, हम कहते ना खाली हाथ नहीं जाना। अच्छा आप इसलिए कि वो गरीब होता है जिसके खाली हाथ नहीं जाना, वो गरीब होता है, वो गरीब नहीं होता, तोहफे गरीब को नहीं दिए जाते। सरकार का फरमान है तोहफे दिया करो मोहब्बत बढ़ती है, तो तोहफे देने चाहिए, तोहफे लेने चाहिए, प्यार बढ़ता है। तो हमारी सारी मोहब्बतें, हमारी सारी अकीदतें, हमारे सारे प्यार वो सरकार से तो बाकी वो चीज ही को नहीं मारे नहीं। तो जब हम अपने बच्चों को तोहफे देते हैं, अपने बच्चों के ताल्लुकात वालों को तोहफे देते हैं, तो यार अब हम आए मिलाद में, हमें तोहफा देना है। और आपने ये बात भी समझ ली, तोहफा वो देना चाहिए जिसको दिया जाए जो उसको पसंद हो। ये दो बातें आपने समझ ली ना जी? हमारे माशरे में चलता है, ये चलता है, हम ऐसे करते हैं। चलो सरकार की एक पसंद आपके सामने बयान कर देता हूँ। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। मालूम हो गया ये सरकार की पसंद है, तो यही तोहफा ना दे दें हम सारे कि या रसूल अल्लाह आपके मिलाद में आए थे, हम बड़े गुनाहगार थे, हम बड़े स्याहकार थे, या रसूल अल्लाह कुछ नहीं करते थे, या रसूल अल्लाह
پر ہم آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے. ہم نے سنا تھا نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, آپ کو سکون ہوتا ہے, آپ راضی ہوتے ہیں. یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میلاد میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا, یہ بڑا تحفہ ہے. یار یہ اگر وعدہ کر لینا یہ تحفہ دے دے, یقین کریں آپ کا تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. ہر بندہ اپنے مسائل لے کے روتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا احسان نہیں رکھتے اپنے ہوتے. ہم تو کر سکتے ہی نہیں نا, احسان کا لفظ بول دیا, ہم تو کر سکتے نہیں. وہ کسی کا اپنے اوپر نہیں رکھتے. مثال بری ہے, تشبیہ ہی دینی بلا تمثیل بری ہے. اور تسی بینک کے پیسے رکھاؤ اللہ دے بندے ہو, وہ تمہیں کہتے ہیں کہ اسی کئی گنا بڑھا کے دیا گے. یہ بلا تفصیل ہے. آپ سرکار کی بارگاہ میں نمازوں کا تحفہ دیں, وہ آپ کو کوئی شے نہ دیں گے, وہ کوئی شے نہ آپ کو دیں گے. چلو بینک کی بات بیان ہو گئی. یہاں پہ گزارش ہے, اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو قرضہ بینک سے لے کے کاروبار کرتا ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگ لے, یہ بھی سرکار کا تحفہ ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمیں کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. بڑے بڑے شہروں والے وہ بینک سے قرضہ لے کے اپنا بزنس چلاتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو بغیر قرضے کے بھی اپنا بزنس چلا سکتے ہیں. معلوم یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے ٹیکسوں سے بچنے کے لیے اور گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے جناب والا دیکھو ہم تو پہلے ٹیکس دیے, ہم پہلی قرضہ لیے ہوئے ہیں, ہم آپ کو کیا ٹیکس دیں, وہ بچنے کے لیے کتنا بڑا جرم کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ سے تو معافی مانگ لیں. میلاد میں آئے ہیں تو معافی مانگ لیں. آپ میں سے اگر کسی بندے نے گھر بنایا ہے قرضہ لے کے سود لے کے, اللہ کے بندوں معافی مانگ لو. سود ایسا گناہ ہے جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز نہیں کیا, بلکہ پوری دنیا اسلام میں دو بندے ہیں جن کے ساتھ اللہ کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے. ایک ولیوں کا دشمن ہے, دوسرا سود لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. ہم ابھی بھی پہلی بات کے اوپر آگے سرکار کو تحفہ دیں گے, اور ایک اور عرض یہ کر لیں, ایک تو یہ تحفہ کر لیں. اچھا جو پوری نہیں نہ پڑھتے وہ پوری پڑھنے کا وعدہ کر لیں. جو ایک بھی نہیں پڑھتا وہ کم سے کم ایک آدھی پڑھا تو صحیح نا, وہ خالی نہ پھرے, کچھ نہ کچھ کرے ضرور, سرکار کی بات کا میں حاضری ضرور دے. اور دوسرا دیکھیں کتنا وقت گزر گیا, کتنا زمانہ بیت گیا. ہم میں سے سوائے چند کے سارے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ہم نے بغیر ناگے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 10 بار 20 بار صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا, 1 منٹ لگتا ہے. کتنی عجیب بات ہے جو ہر وقت ہی ہمارا خیال رکھتے ہیں. اب میں نے وہ باتیں نہیں سنانی. مسلم شریف کی تیسرے پاک اللہ کے محبوب نے فرمایا, اللہ نے فرمایا محبوب مانگو جو مانگنا ہے, 3 دعاؤں کی تجھے اجازت ہے. مسلم شریف کے اندر ہے. ان 3 دعاؤں میں سرکار نے دنیا کے اندر 2 مانگی ہے, مسلم شریف کے اندر اللہم اغفر لی امتی, پہلی دعا بھی یہ مانگی, دوسری بھی یہ مانگی, اور تیسری سرکار نے کیا فرمایا, فرمایا میں نے اس دن کا اس بات کے رکھی ہے جس دن ابراہیم علیہ السلام بھی میرے محتاج ہو گئے. مسلم شریف کے اندر وہ کس کے لیے, وہ بھی امت کے لیے. امت ہر روز 10 بار اپنے آقا پہ درود نہیں پڑھ سکتی, اور درود تاج نہیں کہا, تاج نہیں کہا, صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی روٹین پڑھ دے, نہ اداروں کی طرف جائے نہ سرکڑوں کی طرف جائے, وہ 10 بار پڑھے لیکن بغیر ناگے کے, پھر بھی دیکھیے گا آپ کے اوپر کتنی رحمت نازل ہوتی ہے. وہاں حاضری ضرور لگے, سلامی آپ کی جائے, حاضری ضرور آپ کی لگنی چاہیے. اسی طرح چھوٹے موٹے تحفے نا جی دعا کے دوران پیش کرتے رہیے گا. یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی بالکل عادت تھی, میں آپ کے میلاد میں آ کے یہ تحفہ دیتا ہوں, کبھی بدکاری نہیں کروں گا. یا رسول اللہ شراب نوشی کی عادت تھی, میں آپ کے میلاد میں آ کے آپ کی ولادت پر یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ یا رسول اللہ کبھی شراب نوشی نہیں کروں گا, جوا نہیں لوں گا, سود نہیں کروں گا. یا رسول اللہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو آپ کو پریشان کرے. اصل میلاد کا مقصد بھی یہی ہے, ولادت کا مقصد بھی یہی ہے, اور سرکار کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا کہ ٹوٹے ہوئے تعلق اللہ سے جڑ جائیں, اللہ رحمت فرمائے. یہ تھوڑے تھوڑے تحفے ضرور محبوب کی بارگاہ میں دیجیے گا, دونوں جہانوں میں کرم ہو جائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیکم.